بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب کی جو روحانی کلاسز ہیں ان میں سے آج ہم پہلی روحانی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سلسلہ پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور پاس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شہرت عطیہ خدا بندی۔ امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 سال کی عمر میں ایک رسالہ شروع کیا جس کا نام الہلال تھا۔ اس کے تعارف میں مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ الہلال کے افسانے اور مضامین اور بھی دیگر کتابیں موجود ہیں۔ پھر وہ رسالہ انگریز نے ضبط کر لیا اس وجہ سے کہ ان کا قلم ان کے خلاف تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ شروع کیا جس کا نام تھا البلاغ۔ ایک ادارہ اب بھی البلاغ کے نام سے رسالہ شائع کرتا ہے، لیکن البلاغ کی بنیاد امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ یہ بھی اس دور کا نہایت ہی شہرت یافتہ رسالہ تھا۔ لوگ جب ان کے قلم سے نکلنے والی ادبی تحریروں کو پڑھتے تو اس کے بعد انہیں آپ سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا، اور دور دراز کا سفر کر کے جب ملاقات ہوتی تو اکثر کو مولانا کی کم عمری کے باعث حیرت اور مایوسی ہوتی، اور اچھی خاصی مایوسی ہوتی کہ آیا یہی وہ شخص ہے جس کی ساری ہند میں شہرت ہے۔ یوتی الحکمت من یشاء، میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ چنانچہ ایک بابا جی میرے پاس آئے، ان کی کوئی مجبوری تھی، اردو بولنے والے تھے، بڑی شستہ اردو بولتے تھے۔ کہنے لگے مجھے حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ میں قدرتی باہر کھڑا تھا۔ میں نے کہا آپ دفتر میں تشریف لے جائیں۔ وہاں کسی نے کہہ دیا کہ حکیم طارق تو یہی ہے، اس سے بات کر لو۔ میں ان کے پاس ہی کھڑا تھا، انہیں سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگے تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، بلکہ اچھے خاصے سخت الفاظ بھی کہہ دیے۔ مجھے وہ حکیم طارق چاہیے جس نے کتابیں لکھی ہیں اور جس کا ابکڑی رسالہ نکلتا ہے۔ اب میں اور وہ رہنمائی کرنے والے صاحب خاموشی کے بابا جی کو کیسے سمجھائیں؟ وہ بزرگ تھے، بڑے تھے۔ آخر کار جا کر میں اپنے کلینک میں بیٹھ گیا۔ جب بابا جی تشریف لائے تو میں نے کہا کیا کروں؟ نہایت معذرت سے عرض ہے کہ طارق میرا ہی نام ہے۔ جب بابا جی کو یقین ہو گیا کہ یہی طارق ہے تو پھر معذرت کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، یوتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہے حکمت عطا کر دے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بلائی ملی، اور اسی کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ میں اکثر اپنا تعارف یوں کراتا ہوں کہ میں تو پوڑیاں باندھنے والا حکیم ہوں، میری اوقات یہی ہے، اس سے بڑا میرا کوئی تعارف نہیں، بے قیمت چیز کا اثر نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرا تعلق بیکن ہاؤس سے ہے، ایک نہایت مہنگا سکول ہے لاہور میں۔ ہمارے سکول کے جو بڑے سربراہ تھے اور وہ کہنے لگے کہ کوئی بھی سکول کھولنے والا اگر 2 کام کر لے تو وہ سکول چل پڑے گا۔ ایک نصاب ایسا ہو جو ان کے والدین کو بھی سمجھ نہ آئے، اور دوسرا فیس اتنی ہو جو ہر بندے کی پہنچ سے دور ہو، تو وہ سکول چل پڑے گا۔ مہنگائی خود ایک معیار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز مفت میں مل جائے تو اس میں بڑے کیڑے نکالے جاتے ہیں، اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فضول میں ہمیں یہاں بلایا، ہمارا کرایہ ضائع کیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ یہ ایک اصول ہے زمانے کا، شاید آپ کا نہ ہو لیکن زمانے کا اصول یہی ہے۔ کالی دنیا کے استدراج کا واقعہ۔ میں چھوٹا سا ہی تھا، ہمارے ایک عزیز تھے، ان کے ایک دوست کو عملیات کا شوق تھا، لیکن کالے و سفلی عملیات کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو دوست تھے وہ اس شعبے اور اسی دنیا سے منسلک تھے۔ میں نے دیکھا انہوں نے پنجرے میں ایک الو کو بند کیا اور دن رات اس پر کوئی منتر پڑھتے۔ وہ 2 آدمی تھے، وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے، اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے۔ اکثر اس کو بھوکا رکھتے تھے کہ وہ الو اونگے بھی نہ۔
یہاں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ روحانی و عملیات کی دنیا میں بھوکا رہنا سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس دنیا کی یہ اصطلاحات مشہور ہے: ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذت، ترک حیوانات، ترک شہوات۔ یہ 5 چیزیں معروف ہیں۔ بہرحال الو کو بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں خود بھی بھوکا رہتے تھے کہ ہمیں بھی اونگ نہ آ جائے۔ اگر ہمیں اونگ آ گئی تو اس کے موکلات ہمارا نقصان کر دیں گے، اور اگر اسے اونگ آ گئی تو ہمارا عمل جامد اور ساقط ہوگا۔ 40 دن کا وہ عمل تھا۔ میں اس وقت زیادہ شعور میں نہیں تھا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان عزیز کا گھر قریب ہونے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا تھا۔ ان منتر پڑھنے والے صاحبان کا کہنا تھا کہ اس عمل کے بعد یہ الو خود بولے گا۔ 40 دن کے بعد وہ گھڑی آئی جس میں پتہ چلنا تھا کہ ان کا عمل کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ چنانچہ 40 دن کے بعد الو سنسکرت زبان میں بولا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنسکرت لکھنے اور بولنے میں ایسے ہی ہے جیسے ہندی، اور ہندی زبان اردو سے 90% بولنے میں مماثلت رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام غمدار حسین تھا۔ ان سے وہ الو کہنے لگا، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، تو اپنے اعضاء کے فائدے بتا کہ تیرے اعضاء کے فائدے کیا ہیں۔ وہ الو کہنے لگا، تم مجھے قتل کر دو گے۔ کہنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ مراد یہ لیا کہ میں نہیں بلکہ کوئی دوسرا کرے گا۔ الو نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوسری قسم کھائی اور کہا، آصف بن برخیا کی قسم، یہ وہ شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کا تخت یوں پلک جھپکنے میں لایا تھا، اور یہ شخص کائنات میں جوتل ارض کا ایک یہ راز ہے اسے جانتا تھا جو ہمارے قرآن پاک کی ایک آیت میں چھپا ہوا ہے۔ پھر وہ الو کہنے لگا، نہیں، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے۔ غمدار حسین نے کہا، موکلات کے سب سے بڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کی قسم ہے، تنکفیل کی قسم ہے، جو بڑے موکلات ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ الو کو یقین ہو گیا تو اس نے بولنا شروع کیا کہ میری آنکھ کے فائدے میں نے 2-3 سنے تھے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے بگا دیا گیا تھا کہ بچہ ہے، اس کو ہٹاؤ۔ وہ الو کہنے لگا، اگر میری آنکھ کو آپ زمرد پتھر پہ رکھ دیں گے حتیٰ کہ وہ زمرد جو ہے اس کو چوس لے، جب میری آنکھ خشک ہو جائے، میری آنکھ زمرد کو اکٹھا پیس لو، اور پیس کر جو اس سرمے کو ڈالے، اس کو ساری کائنات کی مخلوقات، جنات اور جتنی بھی چیزیں ہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اہم بات قائرین، اس واقعے سے مقصد یہ ہے کہ یہ مہر العقول بات کو بزرگی اور کامیابی کا معیار نہ سمجھیں، بلکہ اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر ضرور پرکھیں۔